الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے جناب صدر اعلیٰ صاحب، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دارالعلوم للبنات جگواٹی کے بانی و ذمہ داران حضرات، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے، یہ پروگرام 26 اکتوبر کو ہونے والا تھا، اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے موسم نے ایسی اچانک کروٹ بدلی کہ اچانک جلسے کے ذمہ داران کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ جلسے کو کچھ دنوں تک ملتوی کر دیا جائے. انسان جو چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے.
ساری تیاریاں ہو چکی تھی اور جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا تھا، جن سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے فون کر کے یہی بتایا کہ موسم صحیح نہیں ہے، جلسہ جہاں ہونے والا تھا وہ جگہ کافی زیادہ گیلی ہے، بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس وجہ سے ذمہ داران حضرات نے، جلسے کے اراکین نے، ممبران نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کچھ دنوں تک جلسے کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو آج آپ کے سامنے مجھے آنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری اللہ مجھ سے قبل جن علماء کرام نے آپ کے سامنے جو اہم باتیں رکھی، خصوصاً اس علاقے کے مشہور و معروف شخصیت شیخ انعام الحق المدنی حفظہ اللہ و طولہ نے جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ کے سامنے لڑکیوں کے تعلیم کے تعلق سے اور تعلیم کے دوری کے تعلق سے جس طریقے سے انہوں نے باتیں رکھی، قابل غور باتیں تھی، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی دو جگہوں سے میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا۔ انسانوں کو کیوں بنایا، جنوں کو کیوں بنایا، چرند اور پرندوں کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا، زمین کو کیوں بنایا، پہاڑ کو کیوں بنایا، یہ ساری باتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ہم نے کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ انسان کی پیدائش، جو ہم اور آپ ایک انسان ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا پیدا کرنے کا، کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا؟ سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی گڑبڑی یہی پائی جاتی ہے کہ آج خصوصاً مسلمان، جو کہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، وہ مسلمان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ دن و رات دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنے کا ایک دوڑ اس کے دل و دماغ میں کہ دنیا ہم کس طریقے سے حاصل کرتے چلے جائیں۔ انسان اگر اسی بات کے اوپر غور و فکر کر لے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور ہر کسی کو غور و فکر کرنا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی کو اس بات کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ فرمایا میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ الا ليعبدون، صرف تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا۔
लोगों को बता दिया कि दुनिया में तुम आए हो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं, सुबह शाम करने के लिए नहीं, सिर्फ बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए नहीं, इंजॉय और मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये बताया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए तुमको पैदा किया है। जितने भी इंसान है सबको अपनी इबादत, अपनी भक्ति के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और बाकायदा यही बात बताने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषि मुनियों को इस कायनात के अंदर भेजने के बाद बताया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने कायनात के अंदर बहुत सारे रसूलों को, पैगंबरों को, नबियों को, ऋषि मुनियों को भेजा और उनका भेजने का मकसद यही था कि वो इंसानों को, वो मनुष्य को ये बता सके और ये बता दे कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। बासना फी कुल्ली उम्मा, हर उम्मत के अंदर एक रसूल को भेजा, हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई बताने वाला, कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई समझाने वाला जरूर आया, ताकि कयामत के दिन ये मौका न मिले कि इंसान ये न कह सके अल्लाह हमको क्या मालूम था किस लिए पैदा किया था, हमें क्या मालूम था। हमारे पास तो कोई रसूल, कोई पैगंबर तो आया ही नहीं, हमारे पास कोई आसमानी किताब तो आई नहीं, तो हम कैसे जानते कि अल्लाह ताला ने, तूने हमें पैदा किया अपने इबादत के लिए। इसको साबित करने के लिए और दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को पैदा किया और आसमानी ग्रंथ, आसमानी किताबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उतारा। रसूलों ने हर रसूल ने अपनी अपनी उम्मत को बताया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक यही बात बताते रहे कि अल्लाह की इबादत करो। 950 साल तक यही इसी बात की दावत देते रहे कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सजदा करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, किसी भी नबी को उठाइए, सारे नबियों ने यही कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह की परस्तिश करो। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो ऐलान कर दिया लोगों के सामने, मक्का की धरती पर लोगों को बताया, जहां पे लोग एक अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत किया करते थे, एक भगवान को छोड़ करके, एक रब को छोड़ करके इन तमाम माबूदाने बातिला की इबादत कर रहे थे। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था इन तमाम माबूदाने बातिला की इबादत करना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। कहा था, ऐलान किया था, आपने दर्स दिया, आपने समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी अल्लाह की इबादत करो, उसी अल्लाह के सामने सजदा करो। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, इसी के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया है। लेकिन अगर आज हम और आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, अपने अपने इलाके के अंदर गौर करें, तो हमें लगता है कि इतनी तकरीरें और इतने जलसा होने के बावजूद लोगों के ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात क्यों नहीं आती है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। ये उलमा करके अपनी अपनी बातें बयान करते हैं, कुरान और हदीस की बातें हम तक सुनाते हैं,
بتاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے اپنے مسجدوں کا معائنہ کریں گے تو صبح کے وقت بھی مسجدوں کے اندر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، ظہر کے اندر بھی نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، کسی بھی وقت آپ کو مسجد کے اندر لوگ دکھائی نہیں دیں گے۔ جمعے کے دن آپ کو صرف مسلمان نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے ایک دن نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی کمپلیٹ، پھر اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا وہی مقصد بھول گئے۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے بتایا عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں عبادت کر لیں، نہیں چلے گا۔ جس انداز سے چاہیں کر لیں، عبادت نہیں چلے گا۔ 3 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس وقت اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ نبی اکرم کی عبادت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو جواب ملا کہ اللہ کے نبی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیویوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور روزی روٹی کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں۔ ان تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ارے یہ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک نے کہا ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، شادی ہی نہیں کریں گے، عبادت ہی کرتے رہیں گے، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صرف عبادت، اللہ 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 اللہ، مسجد میں جا کر کے صرف نماز ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم روزہ ہی رکھیں گے، روزہ، کیونکہ اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، ہم ایک بھی دن روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزانہ روزہ رکھیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کو رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے، رات میں عبادت کرنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات میں اٹھ کر کے پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے، خبر ملی اور آپ کو پتہ چلا کہ 3 لوگوں نے ایسا بولا اور اس انداز سے بول کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا، سنو، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کو کس انداز سے راضی کیا جائے اور کس انداز سے اللہ کی عبادت کی جائے، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو سنو، وہ بھی غلط کر رہا ہے، صرف محمد رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ آج کل دیکھیے بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو یہی گڑبڑی پائی جا رہی ہے۔ نکاح کہاں کریں گے مولوی صاحب، ہم تو شادی کرنے نکلے، ہم تو نکلے ہیں باراتی، بارات بن کر کے۔ آج تو آپ کے یہاں بھی بارات کا بہت ہی زیادہ چرچا ہے۔ بارات، یہ بارات کا سسٹم ہے اسلام میں، نکاح کرنے کا حکم، نکاح، یہ بارات بن کر کے اور باراتیوں کو لے جا کر کے لڑکی کے گھر کے اندر جا کر کے لڑکی کے باپ کو، اس کے ذمہ داران، اس کے گارجین کو پریشان کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، صرف عبادت ہی کرتا رہوں گا، وہ بھی غلط ہے، نکاح تو کرنا پڑے گا۔ النکاح من سنتی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ دوسرے سے کہا کہ جو آدمی پورا دن روزہ رکھے گا، کبھی روزہ نہیں توڑے گا، وہ بھی غلط کرے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنے جسم کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم کے پاس شکتی نہ ہوگی، تمہارے پاس طاقت
نہ بچے گی اور جب تمہارے پاس طاقت نہ بچے گی تو اپنے بیوی بچے کو کما کر کے کہاں سے لا کر کے دو گے؟ جب تم کمزور پڑ جاؤ گے تو بیوی کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اپنے بچے کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اپنی فیملی کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے آپ نے فرمایا اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزہ بھی رکھو اور روزہ توڑ بھی دیا کرو، یعنی روزہ مت رکھو ایک دن روزہ رکھ رہے ہو دوسرے دن مت رکھو، یا یہ آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں مہینے میں 2-4 دن روزہ رکھ لیا کرو، کانٹینیو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے کانٹینیو روزہ رکھا تو اپنے جسم کے اوپر تم نے ظلم کیا، یہ بھی غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں روزہ چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، روزانہ میں روزہ نہیں رکھتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے جسم کو کمزور کرنے سے منع کیا ہے۔ عبادت کرو تو عبادت کرنے کا ایک سسٹم ہے، اور پھر آپ نے فرمایا جو آدمی رات بھر جس نے کہا ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ رات بھر کوئی آدمی عبادت کرے گا، اگر آپ رات بھر جاگ رہے ہیں تو آپ بتائیے ایمانداری سے کل آپ کام کر پائیں گے؟ کل کما پائیں گے؟ پوری رات بھر جلسہ، کئی سالوں سے باتیں ہو رہی ہے، اور ابھی ہمارے شیخ عناب الحق مدنی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ لیٹر پیڈ میں بھی لکھ دیا تھا، اعلان بھی کر چکے تھے کہ کوئی آدمی 12-1 بجے سے زیادہ جلسہ نہ کرے۔ کتنی مرتبہ مجھ کو انہوں نے نصیحت کی کہ 12-1 بجے کے بعد آپ بول دیجئے گا کہ ہم تقریر نہیں کریں گے، لیکن آپ بتائیے یہاں 12 بجے بعد ہی جلسوں کے اندر تقریریں ملتی ہے کرنے کو، 12-1 بجے کے بعد اس وقت آدمی کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سونے کا ٹائم ہو رہا ہو اور آدمی کو اس وقت تقریر سنائی جا رہی ہو، آدھی نیند میں رہتا ہے اور آدھا جاگا ہوا رہتا ہے، اس سے پوچھئے کیا تقریر ہوئی ہے اور کس موضوع پر بات کی وہ بتا نہیں سکتے۔ 1 بجے سے زیادہ نئی تقریر ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ دوسرا دن بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس دن بھی آپ کو بہت کچھ کرنا رہتا ہے۔ پوری رات آدمی اگر جاگ گیا تو دوسرے دن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری رات عبادت کرنا بھی صحیح نہیں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سو بھی جایا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ پوری رات آپ نے عبادت کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبادت کرو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری سنت کو اپنانا ہی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سنت سے جس نے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت اپنے من کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کا حکم دیا۔ دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کو ذرا دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے یہاں نکاح کا طریقہ ختم، غلط طریقہ ہمارے یہاں اسٹارٹ ہے۔ آج دیکھیں ابھی جلسوں کے اندر بھیڑ بڑھا کے دیکھ لیجئے آپ، راستوں کے اندر اتنی زیادہ بھیڑ، مردوں کی عورتوں کی، کیا ضرورت ہے؟ جلسے کے دن آپ کو میلہ ٹھیلا میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے اتنا بڑا پروگرام اور آپ کے سامنے دینی باتیں ہو رہی ہے اور اس طریقے سے مجمع کو سجایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑی دیر تک بیٹھ کر کے اچھے سے قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں؟ ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، ہاں مقصد یہ ہے کہ رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی، دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کرو، اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا تو جاننا پڑے گا۔ ابھی یہ بتا رہے تھے نا دارالعلوم للبنات جو یہاں پہ مدرسہ کھلا ہے لڑکیوں کے لیے،
और जो चल रहा, और आपके कटिहार और पूर्णिया के अंदर इतने सारे मदारिस हैं, इन मदरसों के अंदर ये बताया जाता है नमाज कैसे पढ़ो। इबादत आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इबादत सही से नहीं कर रहे तो याद रखिए मेरे भाई, जो वो इबादत आपके मुंह पे मार दी जाएगी। नमाज आप पढ़ रहे, आप रुकू कर रहे, अगर रुकू सही से नहीं कर रहे, सजदा सही से नहीं कर रहे, क़याम सही से नहीं कर रहे, रुकू में कौन सी दुआ पढ़ी जाए, सजदा में कौन सी दुआ पढ़ी जाए, क़याम किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया और आने के बाद नमाज अदा करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद जैसे वहां से फारिग होकर के जाने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है, जाओ दोबारा फिर से नमाज अदा करो। सल फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज तो पढ़ क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो आदमी गया फिर से नमाज पढ़ने लगा। अब जैसे जानता था वैसे उसने नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया कि जाकर नमाज पढ़ो, तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। फिर उसने नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जुमला दोहराया कि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। अब वो आदमी आकर के अल्लाह के नबी से फरमाया, कहने लगा अल्लाह के नबी नमाज जिस तरीके से पढ़ना आता है वैसे तो मैंने नमाज पढ़ लिया। अल्लाह के नबी अब बताइए नमाज कैसे पढ़ो। तब अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया, नमाज पढ़ो तो इस तरीके से नमाज पढ़ो, क़याम करो तो अच्छे से करो, रुकू करो तो अच्छे से करो, सजदा करो तो अच्छे से करो। आपने एक एक रुकन को बताया और आपने समझाया और बता दिया कि नमाज पढ़ रहे हो, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो, नमाज पढ़ो तो खुशो खुशो के साथ तुम नमाज की अदायगी करो। अल्लाह के नबी ने नमाज का तरीका बताया, सिखलाया। आज नमाज पढ़ने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं, जुमे के दिन लगभग सब लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताता हूं 80% लोगों को मालूम नहीं कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाए, इबादत किस तरीके से की जाए। और इतने उलमाए कराम आपके यहाँ मौजूद हैं, किसी को इतनी तौफीक नहीं होती है कि अपने यहाँ के उलमा से राबता करके पूछे कि मोहतरम थोड़ा नमाज में पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज देख लीजिए, मेरी नमाज सही है कि गलत है। इतना भी टाइम नहीं है। कौवे की तरह चोंचे मार करके भाग जाता है, सोचता है कि नमाज हो गई। नहीं मेरे भाइयों, इबादत तो है नमाज, लेकिन नमाज भी आप वैसे ही पढ़ेंगे, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ा है जैसा, उस अंदाज से आपको नमाज पढ़नी होगी। तो इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया। आज हमारे यहाँ नौजवानों को, हमारे यहाँ के लोगों को, मर्दों को, औरतों को देखिए इबादत के लिए नहीं जी रहे बल्कि किसी और काम के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, दुनिया की चमक दमक में ये कौम डूब चुकी है, दुनिया की इन रंगीनियों में ये कौम तबाह हो चुकी है और सिर्फ इसको दुनिया की ख्वाहिश है, सिर्फ दुनिया दुनिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, फरमाया अल्लाह ने, ऐ लोगों जिस दुनिया की चमक दमक के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस दुनिया ने किसी को बाकी नहीं रखा। इस दुनिया के लपेट में बड़े बड़े चौधरी आ गए, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से इस दुनिया की धोखे में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस चमक दमक में पड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के अंदर डूबने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो और हर किसी को सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। कुरान की वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। फरमाया ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान, कोई बात नहीं।
السلام علیکم. اعلان اس کے بیچ میں شیخ کو ڈسٹرب کیا کہ کافی لوگوں کو شاید خبر ہو نہ ہو. اشتہار میں ہمارے بیچ جو ہے حافظ عبدالقیوم صاحب جو دکن دناج پور کے ہیں، جو بنگلہ کے خطیب ہیں، وہ ابھی باقی ہیں اور وہ موجود ہیں. انشاءاللہ شیخ کے بعد وہی کا خطاب ہوگا، اس لیے آپ انہیں سنے بغیر نہیں جائیے گا. یہی آپ سے گزارش ہے. اسی اعلان کے یہیں سے ختم ہوتا ہے. السلام علیکم. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور مومنوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اس چمک دمک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اور اس نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کیا بنا کر کے رکھا ہوا ہے. آج نہیں تو کل ہر کسی کو مرنا اور جانا ہے دنیا سے. امیر آدمی اس کو بھی مرنا، ڈاکٹر ہے اس کو بھی مرنا ہے، ایک خوبصورت لڑکا اس کو بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ایک بیوٹیفل خوبصورت سی لڑکی ہے اسے بھی دنیا سے مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. اے جوانوں، دنیا کے اندر غلط کام کرنے والوں، زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، غلط کام کرنے والوں، اللہ کہتا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل قیامت کے لیے کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے. اگر آج تمہاری موت ہو جائے تو بتاؤ تم نے کل قیامت کے لیے کون سی چیزیں جمع کر رکھی ہے جس کے بل بوتے پہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے کہو گے کہ اللہ میں تیرے لیے یہ کام کر کے آیا ہوں. ہر کسی کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو. ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری کر رکھی ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آخرت کے بارے میں لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی بتایا کرتے تھے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے بڑا چتر آدمی، سب سے بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی وہ ہے ہمارے اور آپ کی نظر میں وہ ہے جس نے بلڈنگ بنا لی ہو، جس نے گاڑیاں خرید لی ہو، جس نے مکانات بنا لیے ہو، جن کے پاس آئی فون ہو، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا ہو، جو دنیا میں سیر کرنے والا ہو، جو پلین میں سفر کرنے والا ہو، جو دنیا کو اپنے مٹھی میں نچانے والا ہو. ہماری نظر اور ہماری درشٹی میں وہی آدمی چتر و چالاک ہے. لیکن محمد رسول اللہ کہہ رہے سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اسی زمین کے اوپر کر رہا ہو، اسی دھرتی کے اوپر کر رہا ہو، روزانہ قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہو، قبر کی تیاری کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی اسی کو قرار دیا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہو. اب بتائیے کون ہے ایسا آدمی جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو؟ آپ میں سے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے اس نیت سے اگر بیٹھا ہو کہ کچھ باتیں ہم سنیں گے، سیکھیں گے تو عمل کریں گے، اس نیت سے اگر آپ بیٹھے ہو تو آپ کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس کو بیوقوف قرار دیا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اس کو بیوقوف قرار دیا ہے جو عمل
عمل نہیں کرتا ہو، صرف یہ سوچتا ہو اور یہ سمجھتا ہو ارے میں تو مسلمان ہوں، جنتی میں تو چلا جاؤں گا، مسلمان ہوں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ خواہشات کی پیروی پہ جو دل میں آتا ہے کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، اتنی بڑی بات کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ان کی دلوں کے اندر تھی، اس دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر کوئی بات فرما دیتے کہ یہ کام کرو، اللہ کے نبی کا حکم سنتے ہی لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے اور عمل کرنا چالو کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان پوری رات تقریر سنیں گے لیکن ٹس سے مس نہیں ہو سکتے ہیں، جہاں تھے وہیں رہیں گے، جیسا کر رہے تھے ویسا کریں گے، اس کی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ دنیا کو خوش کرنا ہے تو دنیا والوں کے سامنے اس کی واہواہی، اس کی تعریف کر دو تو وہ آدمی خوش ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہوگا۔ عبادت تو اسی چیز کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبادت اللہ کی کرو، اسی کے لیے پیدا کیا اور فرمایا عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ شرک مت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت اللہ کی اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ آج ہمارے یہاں شرک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عبادت کی تعلق سے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اذا سالت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے لوگوں جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، جب بھی تم دعا مانگو، جب بھی تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ مانگنا بھی عبادت ہے، مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کے حصے کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ بندہ اگر دنیا کے اندر جا رہا ہو، زمین کے اوپر چل رہا ہو، اگر کوئی غریب آدمی کوئی پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو آپ نے دور کر دیا، اگر آپ نے اس کو راستہ بتا دیا اور کہیں اس کو بہترین جگہ پہ پہنچا دیا، راستہ وہ آپ سے سمجھ رہا تھا اور اس کو آپ نے راستہ بتا دیا، فرمایا راستہ بتا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی مسلمان کسی انسان کی مدد کر دینا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کسی کو سوچنا چاہیے اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے گا۔ ہم اور آپ جتنے بھی انسان ہیں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آئی کٹیہار کے لوگوں سو، مرنا تو ہر کسی کو ہے، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ترازو ایسا ہوگا جو ترازو انصاف والا ترازو ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا ترازو لائے گا جو انصاف کا ترازو ہوگا، اور پھر فرمایا کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک طرف انسان کو رکھے گا، نامہ اعمال کو پھر رکھے گا، انسان کی برائیوں کو رکھے گا، انسان کے اچھائیوں کو رکھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، فرمایا وہی لوگ کامیاب، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو روزانہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آج
नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है? होशियार तो वही है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो, चेक करो अपने आप को वजन करो। हर दिन जब सोने के लिए बिस्तर में जाओ तो सोचो कि आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है? आज मैंने तकलीफ किसी को तो नहीं दी है? आज मैंने किसी को सताया तो नहीं है? आज मैंने किसी को पर जुल्म तो नहीं किया है? आज मैंने किसी को परेशान तो नहीं किया है? आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है? हजरत उमर फारूक जैसी शख्सियत लोगों से कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का मुहासबा करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो। वज़नो अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए, तुमको तौला जाए। इबादत जो कर रहे मेरे भाइयों, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा, तौलेगा। आज हमारे यहां कोई फिक्र नहीं है, खास करके नौजवानों के अंदर ये गड़बड़ी पाई जाती है। नौजवान तो